12 ربیع الاول یہ بہت خاص مہینہ ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے اور اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہے۔ اس لیے اس کا تعلق اللہ کے نبی سے بہت خاص ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکثر پیر کے دن روزہ رکھتے تھے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کا جو دن ہے وہ پیر کا دن ہے اور پیر کے دن آپ روزہ رکھتے تھے۔ مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی پیر کے دن میری پیدائش ہوئی ہے، یہ میری ولادت کا دن ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولادت کا دن بتایا اور اس دن آپ روزہ رکھتے تھے۔ اب یہاں پر ایک سوال ہے، جیسے آج دیکھا جا رہا ہے کہ بہت سارے لوگ 12 ربیع الاول کو یوم ولادت مناتے ہیں اور اس میں طرح طرح کی روشنی اور جھنڈے اور جلوس وغیرہ نکالتے ہیں۔ تو اب آیا کہ ولادت منانا چاہیے کہ نہیں منانا چاہیے؟ تو اس میں مورخین اور محدثین کا بہت بڑا اختلاف ہے کہ آیا 12 تاریخ آپ کی پیدائش ہے یا نہیں ہے۔ تو بہت سارے محدثین اور مورخین کا جو رجحان ہے، جو ان کی سوچ اور سمجھ ہے، جو انہوں نے بہت زیادہ محنت کی ہے، تو زیادہ تر راجح قول وہ 9 تاریخ کا ہے کہ 9 تاریخ کو آپ کی پیدائش ہوئی۔ حالانکہ یہ بالکل پکی بات نہیں ہے، یہ زیادہ رجحان ہے لوگوں کا، محدثین کا اس پہ۔ اب بات یہ آتی ہے اس میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو کیوں مخفی کر دیا ہے؟ کیونکہ بہت سارے لوگوں نے پہلے امتوں نے، پہلی قوموں نے اپنے نبیوں کو ان کے دنوں کو منایا اور بہت طرح کی خرافات اور بہت طرح کے اس طرح کے اعمال کیے ان لوگوں نے۔ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن کو اس لیے مخفی فرما دیا تاکہ لوگ آپ کی پیدائش نہ منا سکیں۔ ایک بات یہ ہے، دلیل ہے کہ کسی کو پکی بات معلوم نہیں ہے کہ آپ کی پیدائش یعنی آپ کی ولادت کا دن کون سا ہے، تو آپ کس دن آپ کی ولادت منائیں گے؟ دوسری دلیل کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش کے دن یعنی پیر کے دن روزہ رکھتے تھے، اور روزہ اور عید سب کو پتہ ہے ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتا۔ بھائی عید الفطر میں کوئی روزہ رکھتا ہے؟ عید الاضحیٰ میں کوئی روزہ رکھتا ہے؟ حرام ہے، نہیں رکھا جا سکتا۔ تو عید کا مطلب خوشی کا ہوتا ہے، سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، لیکن اب یہاں پر روزہ رکھا جا رہا ہے تو اس کو آپ عید نہیں کہہ سکتے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کی ولادت کا جو دن ہے وہ عید میلاد النبی نہیں ہو سکتا، کسی طریقے سے بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کو تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے روزہ رکھ کر کے ہی ختم کر دیا کہ آپ کی ولادت کا دن نہیں منایا جا سکتا۔ اب بہت سارے لوگ ہیں جو ادھر سے ادھر سے کھینچ کے اور تمام طرح سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بہت سی چھوٹی چھوٹی کتابوں کے اندر 12 تاریخ لکھی بھی ہے، تو اس میں عید میلاد النبی جشن مناتے ہیں۔ تو کوئی منانے کے لیے اپنا مناتا رہے، جلوس نکالے اور منائے، بھئی ہمارا کام ہے، ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن لوگ کرتے ہیں تو آپ کر رہے ہیں، کریں، لیکن آپ اس کو دین نہ کہیے، آپ اس کو عبادت نہ کہیے، اس لیے کہ اگر آپ اس کو عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں تو اس پر دلیل ہونی چاہیے، جو قرآن اور حدیث کی دلیل ہونی چاہیے۔ پوری ذخیرہ احادیث کے اندر کوئی ایک بھی ایسی حدیث نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہو جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش یہی پکی ہے، کوئی بھی ایک حدیث اس طرح کی نہیں ہے۔ تو اب جب یہ چیز مخفی کر دی گئی کہ آپ کی پیدائش کا دن کون سا ہے، اس لیے ہمیں اس سے احتراز کرنا چاہیے، نہیں منانا چاہیے۔ اب ہم ایک بات بتائیں، ہمارے اکابرین جو بہت بڑے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ 12 ربیع الاول یہ مہینہ آپ کی پیدائش کا بھی ہے اور آپ کی وفات کا بھی ہے۔ تو اب اس میں آپ کو متوسط طریقہ اختیار کرنا چاہیے، یعنی کہ درمیانی طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ ولادت کی خوشی اتنی زیادہ نہ منائی جائے کہ وفات کا غم چھپ جائے، اور وفات کا غم اتنا زیادہ نہ منایا جائے کہ ولادت کی خوشی ختم ہو جائے۔ اس لیے اس امت کو درمیانہ راستہ اختیار کرنا چاہیے، اور تمام طرح کی خرافات جو اس دن لوگ مناتے ہیں اس سے احتراز کرنا چاہیے۔ کرنا کیا چاہیے؟ قرآن میں اللہ رب العزت فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے نبی کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے۔ تو کم سے کم آج کے دن ہم سب کو چاہیے کہ اللہ کے نبی کی سیرت پڑھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولادوں کے بارے میں پڑھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے بارے میں جانیں، آپ کی زندگی، آپ کا اسوہ، آپ کا طریقہ، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا کھانا پینا، آپ کا رہن سہن، آپ کا لین دین، آپ کا غیروں سے ملنا، آپ کا اپنوں سے ملنا کس طرح تھا، آپ نے پوری زندگی کا طریقہ جو بتایا ہے وہ کیا ہے، اس پر ہم کو اور آپ کو دھیان دینا چاہیے۔
نہ کہ جلسے اور جلوس کے اندر جو ہے پورا وقت برباد کر دیا جائے۔ ایک صاحب بیان کر رہے تھے، میں آپ کو بتاؤں، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میری ان گنہگار آنکھوں نے دیکھا کہ جو ہے بہت سارے لوگ جو ہے ڈی جے لگائے ہوئے ہیں اور گانا بج رہا ہے اور جو ہے ڈی جے کے سامنے ڈانس کر رہے ہیں، اور جو ہے وہ گانا بج رہا اور ڈانس کر رہے ہیں، اور کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن عید میلاد النبی منا رہے ہیں۔ ارے اس طرح عید میلاد النبی منانا چاہیے؟ یہ کون سی شریعت ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟ کہاں سے ہم نے اس کو نکالا؟ یہ بالکل غلط ہے، اس سے اعتراض کرنا چاہیے، اس کو روکنا چاہیے، اس کو منع کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا، پیر کے انگوٹھے سے لے کے سر کے بالوں تک کے اللہ کے نبی نے پوری زندگی کا طریقہ بتایا۔ وہ نبی جس نے جو ہے چپل پہننے کا طریقہ بتایا، وہ نبی جس نے بیت الخلاء جانے اور نکلنے کا طریقہ بتایا، وہ نبی اپنی پیدائش کے دن کو منانے کا جو طریقہ تھا اس کو بتانا کیا نعوذ باللہ بھول گیا؟ نہیں، کسی نے نہیں بنایا۔ 63 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 12 ربیع الاول آتا رہا، کوئی ایک حدیث کے اندر اس بات کا ثبوت نہیں ملتا کہ اللہ کے نبی نے کبھی اپنی جو ہے ولادت بنائی ہو۔ حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نہیں منایا، حضرت عمر فاروق نے نہیں منایا، حضرت عثمان غنی نے نہیں منایا، حضرت علی مرتضیٰ نے نہیں منایا، تمام کے تمام جو ہے صحابہ کرام نے، کوئی ایک جگہ بھی ایسا نہیں ملتا کہ اللہ کے نبی کی ولادت منائی گئی ہو جس طریقے سے آج لوگ منا رہے ہیں۔ کسی محدث نے نہیں بنایا، کسی تابعین نے نہیں بنایا، کسی تبع تابعین نے نہیں بنایا، بلکہ یہاں تک ہم کہہ سکتے ہیں 5 صدیاں گزر گئیں، 500 سال گزر گئے، کسی نے اس طرح کا عید میلاد النبی نہیں منایا۔ لیکن آج میرے عزیز ساتھیوں افسوس ہوتا ہے کہ نبی کے نام پر، نبی کی ولادت کے نام پر اس طرح کی خرافات ہوتی ہیں۔ اور ایک بات بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر مسلمان اپنا تہوار مناتا ہے، ذرا سا اپنی ایک عقلی دلیل ہے، دماغ سے سوچے، مسلمانوں کے تہوار کم منائے جاتے ہیں؟ مسلمانوں کے تہوار دن میں منائے جاتے ہیں۔ عید ہوتی ہے، آدمی فجر کی نماز پڑھتا ہے، نماز کے بعد جو ہے وہ عید کی تیاریاں کرتا ہے، سوئیاں کھاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، لوگوں سے ملتا جلتا ہے۔ جب بقرعید آتی ہے، عید الاضحیٰ آتی ہے تو جو ہے نماز پڑھتا ہے، عید کی نماز پڑھتا ہے، اور اس کے بعد میں جو ہے قربانی والا عمل ہوتا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے مسلمانوں کے تہوار تو دن میں ہوتے ہیں، لیکن 12 ربیع الاول جب آتا ہے لوگ چراغاں اور روشنی رات میں کرتے ہیں۔ یہ تو یہودیوں اور نصارہ کا طریقہ ہے، جن کے تہوار رات میں ہوتے ہیں، جن کے قلب رات کے اندر جو ہے روشنی سے جگمگاتے ہیں، جو رات کے اندر خرافات اور تمام طرح کی جو ہے بد تہذیبیاں کرتے ہیں، خرافات پھیلاتے ہیں۔ آج ہم بھی اسی میں ڈوب گئے۔ تمام مسلمانوں کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے 12 ربیع الاول کی اہمیت ہے اس کو ہم منائیں، اور اس کو جو نبی نے بتایا اس طرح منائیں، کہ نبی کے نام پر جو ہے خرافات نہ کریں، بلکہ نبی کے اسوہ کو، نبی کے طریقے کو، نبی کی زندگی کو، نبی کے اقوال کو، نبی کے افعال کو، نبی کے کردار کو اور تمام صحابہ کرام کی زندگی کو ہم پڑھیں اور سنیں اور سمجھیں۔ جب یہ تمام باتیں ہماری زندگی کے اندر آئیں گی تب ہمارے لیے کامیابی ہوگی اور ان تمام خرافات کا ہم سدباب کر سکیں گے۔ اور اگر اس طرح جیسا ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی کسی کی سننا اور ماننا نہیں چاہتا ہے، اپنے اعتبار سے لوگ کر رہے ہیں، تمام طرح کے لوگ بھی آج 12 ربیع الاول کو جو ہے اسی دن کی تاریخ کو پیدائش مان کر کے اور تمام طرح کے ہیلے اور بہانے بنانا شروع کر دیتے ہیں کہ آج نبی کی پیدائش ہوئی ہے، ہم کو خوشی منانا چاہیے اور یہ کرنا چاہیے۔ تو خدا را یہ دیکھو کہ نبی کی شریعت کیا ہے، اسلام کیا ہے، اور نبی کی شریعت ہمیں کون سا درس دیتی ہے، کون سا سبق دیتی ہے، اس کو یاد کرنا چاہیے اور پڑھنا چاہیے۔ اگر آپ کو کچھ کرنا ہی ہے تو نبی کی شریعت کو پڑھو، نبی کی سیرت کو پڑھو، نبی کے تمام احوال کو پڑھو، نبی نے جو بتایا اس کو خوب مطالعہ کرو، اس کو پڑھو، اس کو سمجھو اور اس کو اپنے اندر لانے کی کوشش کرو۔ آج میں تمام اپنے مسلمان بھائیوں کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ خدا را ربیع الاول کو اس طرح خرافات میں نہ ڈبوئیں، بلکہ جو صحیح ہے، جو ہماری شریعت ہے، جو ہمارے نبی نے بتایا ہے، جو صحابہ سے ہم کو ملتا ہے اسوہ اور طریقہ، اس پہ ہمیں گامزن رہنا چاہیے، اس پر ہمیں عمل پیرا رہنا چاہیے۔ اس طرح ہم زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی آخرت کے اعتبار سے بنے گی۔ ہمیں تمام خرافات کا سدباب کرنا ہے اور ہمیں تمام خرافات کو چھوڑنا اور اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے چھڑوانا ہے۔